الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر حضرات علماء کرام اور میرے لیے انتہائی قابل احترام حضرت قاری محمد حنیف صاحب قادری اور میرے عزیز مولانا عبدالرحمن صاحب اور تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست ہے اور یہ دن در حقیقت یوم تشکر ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاص طور پر ہر پاکستانی مسلمان اس پر ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہوا وہ اس دن میں ان کو آزادی کی نعمت ملی تھی، اور یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان نعمت ہے. اور یہ پاکستان ہم سب پاکستانیوں کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ ہے، عظیم انعام ہے. اور اس دن تو حقیقت یہ ہے کہ سارا دن سجدہ شکر میں پڑھ کر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ان کو میسر ہوئی. ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سب خامیوں کے باوجود یہ کروڑہ مرتبہ اس ہند سے بہتر ہے جس میں ہم پہلے آباد ہیں. یہاں ہمیں الحمدللہ تمام عبادات، شاعر اسلام، ارکان اسلام، اس کو ادا کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو مختصر وقت میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ پاکستان کیسے بنا، اور اس پاکستان بنانے میں تمام مسلمانوں کے کردار کے ساتھ ساتھ علماء کا کیا کردار تھا. تاریخ تھوڑی سی پیچھے سے، اس بر صغیر میں
1000 سال تک مسلمانوں کی سلطنت قائم رہی، جسے مغلیہ سلطنت کہتے ہیں، اور اس پورے بر صغیر پر بلا شرکت غیر مسلمان حکمران تھے۔ پھر یکا یک تاج برطانیہ، ان کے پیٹ میں درد ہوا، 16ویں صدی میں وہ یہاں بر صغیر میں داخل ہوئے بزنس اور تجارت کی غرض سے، اس ویزے پر، اور انہوں نے اس ہماری خلافت سلطنت جو تھی اس کے خلاف انہوں نے تانے بانے بنے۔ یہ تاریخ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ 70 سال جو اللہ کریم نے ہمیں آزادی کے دیے ہیں، یہ جو سلطنت اس وقت وجود میں آئی ہے، اس کے گرد جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اس سلطنت کے خلاف جو تانے بانے بنے گئے تھے، ان سے کیا مماثلت ہے؟ وہ آئے 16ویں صدی میں اور انہوں نے 1 صدی تجارت کے نام پر گزاری، تجارت کر رہے ہیں اور ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور غدار پیدا کر رہے ہیں سلطنت کے۔ 1803 2 صدیاں گزر گئی، 1803 میں ہماری سلطنت تو اس سے پہلے 17ویں صدی کے قریب ہی ختم ہو گئی، لیکن انگریز کا مکمل تسلط بر صغیر پر قائم ہوا اور مسلمان جتنے مذہبی طبقہ تھا اس کا جینا دوبر کیا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر 1803 ہجری میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری فرمایا۔ وہ فتویٰ جاری فرمانا تھا، یہ ولی اللہ خاندان، شاہ ولی اللہ خاندان، ان کے یہ چشم و چراغ تھے۔ آگے ان کے 2 عزیز حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو جہاد کا فتویٰ تھا اس کو عملی جامہ تحریک کی صورت میں پہنایا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوئی جو انگریز کے خلاف مسلسل لڑ رہی تھی کہ انہوں نے جو ہماری خلافت پر، سلطنت پر مسلمانوں کی قبضہ کیا تھا، اس سلطنت کو اس سے واگزار کروائیں اور انگریز کو واپس برطانیہ دھکیلیں۔ چنانچہ مسلسل 30 سال ان کی جد و جہد رہی، بہت سارے محاذوں پر انگریز کو شکست دی، کم از کم اس کا جہاں جینا اور ٹھہرنا وہ دوبر اور مشکل ضرور کر دیا تھا۔ بالآخر 1833 میں آپ جانتے ہیں بالا کوٹ، ایبٹ آباد کے قریب مانسیرا سے آگے بالا کوٹ کے محاذ پر یہ دونوں اسلام کے عظیم سپوت انگریز کے ساتھ مرکہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج بھی ان کے مزارات وہاں قائم ہیں۔ بالا کوٹ میں یہ فقیر حاضر ہوا ان نفوس قدسیہ کے مزار پر کہ جنہوں نے ہماری آزادی اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان تک قربان کی۔ 1833 میں یہ دونوں شہید ہوئے اور اس کے بعد تحریک نہ رکی، آگے چلتی رہی۔ ان کے آگے جو جانشین تھے، روحانی جانشین، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبر اللہ مرقدہ، ابو حنیفہ وقت حضرت رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم الخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نبر اللہ مرقدہ، اور سید زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1857 میں انہوں نے پھر تحریک آزادی ہند کے نام سے شاملی کے میدان میں ایک انگریز سے معرکہ لڑا تھا۔ یہ آپ نے تاریخ میں شاملی کا نام سنا ہوگا۔ اس معرکے میں جو تحریک انگریز کے خلاف اٹھی تھی، اس میں آج بھی تاریخ کے اندر بڑے جلی الفاظ میں ان حضرات کے نام ہیں کہ یہ چاروں لوگ جن کے سپریم کمانڈر سید الطائفہ، صوفی وقت، چاروں سلاسل کے امام،
جیسے ہمارا علمی سلسلہ اس بر صغیر کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر گزرتا ہے، ہمارے یہ چاروں سلاسل، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہ سپریم کمانڈر تھے اس تحریک آزادی ہند کے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ان کے صف اول کے مجاہدوں میں سے تھے۔ انہوں نے شاملی کے اندر معرکہ لڑا، اور اس معرکے میں چونکہ انگریز بہت ورک کر چکا تھا اور اندر اندر غدار پیدا کر چکا تھا، ظاہری شکست ہوئی، ظاہری شکست، اور اس شکست کے نتیجے میں کچھ نقصان بھی ہوا، مالی بھی اور جانی بھی۔ اس وقت یہ ہمارے چاروں اکابر، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہمارے پاس افرادی قوت نہیں، وسائل اس درجے کے نہیں جو تاج برطانیہ کے پاس ہیں، اور جنگیں لڑنے کے لیے حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ پہلے افراد سازی ہوتی ہے، افراد سازی کے بعد آلات بقدر ضرورت جمع کیے جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکی زندگی میں افراد سازی فرمائی ہے، اس کے بعد مرکز بدلا ہے، مدینہ تشریف لے گئے ہیں، ظاہری اسباب قبائل کو ساتھ ملایا ہے، اور پھر آگے تحریک خلافت شروع ہوئی ہے، مدنی ریاست جو قائم ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان حضرات نے یہ دیکھا کہ ہماری پہلی تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ شاملی کا جو مرکہ تھا، اس میں جو ظاہری شکست ہوئی ہے، ابھی افراد سازی میں کمی ہے۔ ان حضرات نے محاذ کو بدلا۔ اس وقت انگریز کے خلاف 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند اب عسکری میدان سے تعلیمی میدان میں انہوں نے قدم رکھا کہ اس ادارے سے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو افراد ہمیں جہاں جہاں ضرورت ہو کسی علاقے میں، اگر اللہ کریم ہمیں کوئی ٹکڑا عطا کرتے ہیں تو وہاں وہ افراد ایڈجسٹ ہو سکیں، اور ایسے افراد ہوں جو انگریز کے خلاف لڑ سکیں۔ 1857 میں یہ ان کی پالیسی میں ایک بنیادی یو ٹرن تھا جو ہمارے اکابر نے لیا، عسکریت سے تعلیم کی طرف، اور یہ مسلسل پھر محنت ہوتی رہی۔ اس کے پہلے دارالعلوم دیوبند کے، میں مختصر تاریخ عرض کر رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ، یہ جب تعلیم سے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ ابھی کچھ ہمارے پاس افرادی قوت ایسی ہے کہ انگریز کے خلاف اس سے انگریز سے ٹکرائیں۔ چنانچہ یہ دارالعلوم دیوبند کا عظیم سپوت، روحانی فرزند، یہ پھر کھڑا ہوا، اور تحریک ریشمی رومال کے عنوان سے انہوں نے محنت شروع کی، اور اللہ کریم نے بڑی کامیابی دی کہ انہوں نے ہند پورا بر صغیر اس کا نقشہ بنایا، اور ہندوستان دہلی سے لے کر افغانستان، روس، ترکی، سعودی عربیہ، یہ پورا خطہ جغرافیائی اس کے اندر ورک کیا، اور 12 عظیم کمانڈر، گورنر وہ مقرر فرمائے۔ آخر میں جا کر مکہ مکرمہ میں شریف مکہ سے بات تھی، یہ 12 جو گورنر پہلے طے ہو گئے تھے کہ اگر یہ علاقہ بغاوت اچانک انگریز کے خلاف ہوگی، جس وقت یہ علاقے فتح ہوں گے تو اس علاقے کا یہ گورنر ہے، اس علاقے کا یہ گورنر ہے، اس پورے خطے کو، جسے برصغیر بلکہ اس سے بھی آگے وسعت اس کو دی جا چکی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہو رہا تھا۔ یہ سارا برق ہو گیا، اور شریف مکہ سے آخری بات تھی کہ شریف مکہ غدار نکلا، اس نے یہ ساری جو پلان تھا یہ انگریز کو دے دیا کہ یہ شیخ الہند یہ تمہارے خلاف یوں بغاوت چاہتا ہے، اور تمہارے یہاں سے تمام جو منصوبے ہیں ان پر یہ دھول چھڑکنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ہم نے مار کھائی، تاریخ اٹھائیں، اپنوں سے کھائی،
دنیا پرستوں سے کھائی، مسلمانوں کے روپ میں جو لوگ تھے ان سے کھائی، دشمن سے ہم نے میدانوں میں شکست نہیں کھائی، کھائیے تو اپنے سے کھائیے۔ اوپر تشریف لے آئے۔ تو اس وقت شریف مکہ نے یہ ساری جو پلان تھا حضرت شیخ الہند کا انگریز کو دیا۔ انگریز نے مکہ مکرمہ سے ارض حجاز سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو گرفتار کیا، ساتھ حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین بن مدنی نور اللہ مرقدہ اور بھی ہمارے اکابر تھے، ان کو پکڑا اور مالٹا کی جیل جزائر کے اندر وہاں جا کر بند کر دیا، جیسے اس زمانے میں کیوبا تھی، وہاں جا کر بند کیا، اور 2 سال کی قید انہوں نے جو برداشت کی اس کے احوال تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پر وہ ظلم انگریز نے کیے کہ جب ساری زندگی حضرت نے آ کر بتائے نہیں، لیکن جس وقت ان کو غسل دیا جا رہا تھا اس وقت ان کے جو کمر پر جلنے کے نشانات تھے تو لکھتے ہیں کہ 4-4 انچ اندر گھسے ہوئے تھے، جو ان کے جسم کو داغا گیا تھا مالٹا کی جیلوں میں۔ یہ وطن عزیز ایسے نہیں ملا۔ اس کے لیے یہ عظیم آپ کے محسن ہمارے اکابر واللہ اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انگریز نے ان خاندانوں سے انتقام لیے ہیں جو اس کے خلاف تحریک آزادی برپا کیے ہوئے تھے۔ تحریک ریشمی رومال مستقل عنوان ہے، اس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے اور کئی گھنٹے پر ہوگی۔ میں نے عرض کیا میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں، یہ عجیب تحریک تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے گرفتار کر لیا، اور ظاہراً ہماری تحریک ریشمی رومال یہ بھی ناکام ہوئی۔ یہ تحریک ریشمی رومال یہ تو بہت بعد کی ہے نا، 1866 میں تو میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند بنا، تو یہ 19 کے قریب 19ویں صدی ختم ہو رہی تھی جس وقت یہ تحریک ریشمی رومال چل رہی تھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہاں سے آزاد ہو کر دوبارہ آئے، لیکن اب بھی ہمارے اکابر نے یہ نہیں ہوا کہ 3 مرتبہ مار کے لڑے ہیں۔ لڑنے والے کون تھے؟ تاریخ اسے قطعاً نہیں جٹلا سکتی کہ انگریز جب آ کر قابض ہوا بر صغیر پر تو اٹھا کون سب سے پہلے؟ شاہ ولی اللہ خاندان، ہمارے اکابر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید اور سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، آج بھی ان کے مزار گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے مذہب کے تحفظ کے لیے، آپ کی اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جانوں کا نذرانہ انہی لوگوں نے پیش کیا، جو آج مجرم بنا کر پیش کر رہا ہے سیکولر طبقہ۔ پھر یہ شیخ الہند رحمہ اللہ پر ظلم ہوئے اس جیل کے اندر، نہ جانے پیچھے جب یہ بغاوت پکڑی گئی تو اس وقت 80,000 کے قریب علماء کو لٹکایا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے 80,000 علماء وہ اسی ہندوستان میں درختوں پر لٹکائے گئے تھے اس جرم میں کہ یہ باغی ہیں سلطنت برطانیہ کے۔ لیکن علماء نے پھر اپنی قوم کو ایسا نہیں چھوڑا کہ ان کا دین ایمان انگریز کے حوالے کر دیں، نہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر غور شروع ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ میدان میں ہم آئے ہیں اور ظاہری ناکامی ہوئی ہے، تو اس وقت پھر مسلمانوں کے اندر شعور پیدا کرنے والا یہی طبقہ تھا دارالعلوم دیوبند، کہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ غلامی کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے مسلمان کی۔ تو پھر مسلمانوں کے اندر اس وقت پھر ایک تحریک چلی جسے پہلے تحریک آزادی ہند تھی، پھر تحریک آزادی پاکستان، یہ نئی تحریک اٹھی ہے۔ اس میں پھر 2 عنوان ہو گئے ہمارے اکابر کے، ایک مسلم لیگ اور ایک کانگریس، یہ 2 عنوان تھے۔ اور یہ اس وقت جب تحریک پاکستان اٹھ رہی تھی تو ہمارے اکابر 2 حصوں میں بٹے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔
کانگریسی ان کا مدعا اور دلیل یہ تھی، بلکہ ان کا جو کیا کہتے ہیں فکر یہ تھی کہ اس ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یہ بر صغیر یہ دو قوموں کے درمیان تقسیم نہیں ہونا چاہیے کہ جی مسلمان یہ اور ہندو یہ۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا مسلم لیگ، جو یہ کہتی تھی کہ نہیں، دو قومی نظریہ، اوپر بھی لکھا ہوا میں پڑھ رہا تھا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کہ دو قومیں آباد ہیں۔ انگریز بہرحال ہتھیار ڈال چکا تھا، انگریز جو پیچھے 3 مارکے ہوئے ہتھیار ڈال چکا تھا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں مزید یہاں سلطنت کو قائم رکھ سکوں اور ان پر حکمرانی کر سکوں۔ اب اس نے اقتدار کو حوالے کرنا تھا، اور وہ تلاش میں تھا کہ کس کے حوالے کروں اور اس انداز سے حوالے کروں کہ یہ لڑتے مرتے رہیں۔ اس وقت ہمارے اکابر کی 2 راہ ہوئی ہیں، ایک مسلم لیگی اور دوسرے کانگریس میں تھے، 2 جماعتیں یہ تھیں۔ کانگریس کا میں نے عرض کیا ان کا مدعا یہ تھا کہ ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ کا یہ مدعا تھا 2 قومی نظریہ کہ ہندو الگ، مسلمان الگ، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہونا چاہیے۔ اس دوسری میں ہمارے حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ اور علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی نبر اللہ مرقدہ کے والد عبد العلیم قادری، یہ سارے اکابر تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب قومیں ہیں تو 2 خطے بھی الگ الگ ہونے چاہیے، ہندوؤں کی الگ اور مسلمانوں کی الگ سلطنت ہونی چاہیے۔ لیکن جو کانگریسی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تھے پیش کانگریس میں۔ یہی تانا دیا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ مولوی تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، یہ تانا آپ نے سنا ہوگا، اور آج کل بہت الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یہ تانے بار بار دیے جاتے ہیں کہ یہ مولوی پاکستان بننے کے مخالف تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنیے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیوں ہند کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے تھے، ان کی دلیل اور مدعا سنیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تھا کہ ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ تقسیم ہوگا تو 2 بڑے نقصان ہمیں ہوں گے، اس کے 2 بڑے نقصان ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس وقت انگریز 16ویں صدی میں یہاں آیا تھا، اس نے جس اقتدار پر قبضہ کیا تھا، وہ اقتدار کس کا تھا؟ مسلمانوں کا۔ اس بر صغیر پر ہم 1000 سال حکمران رہے ہیں، اور انگریز نے آ کر اس اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں انگریز کو کہ جی تم 2 قوموں میں اس کو تقسیم کر دو، اس خطے کو، تو گویا کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں اپنے اصلی حق اور اصلی وراثت سے، کہ پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اب اگر انگریز جا رہا ہے تو یہ مسلمان ہی اس کے اصل وارث ہیں اور حقدار ہیں کہ پورے بر صغیر پر یہ حکومت قائم کریں۔ ہم کیوں ہندو کو الگ ریاست دیں؟ اس کا حق ہی نہیں ہے، حق ہمارا ہے۔ اس کو چھوڑیے کہ اکثریت میں کون تھا، اقلیت میں کون تھا۔ مسلمان اس وقت بھی اکثریت میں نہیں تھے، جب ہماری خلافت تھی اکثریت میں مسلمان نہیں تھے۔ 1000 سال ہم نے حکمرانی کی، اکثریت کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر۔ اور اسلام کا ضابطۂ حکومت اکثریت نہیں ہے، طاقت ہے۔ اب مدنی ریاست کو دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں ریفرنڈم ہوا تھا کہ جی آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرتے ہو۔ 12 قبائل تھے، میثاق مدینہ ہوا تھا۔ اس میثاق مدینہ میں وہ سیاست نبوی تھی کہ سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم کیا تھا، اور مسلمان بدر کے اندر 313 ہیں، اور وہاں پوری آبادی ہے مدینہ طیبہ کی جو اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ تو وہاں جو مدنی ریاست قائم ہو رہی ہے وہ اکثریت کے بل بوتے پر نہیں تھی، وہاں تھی تو طاقت اور بصیرت کے بل بوتے پر تھی۔ اور مسلمانوں نے اس بر صغیر پر جو حکومت کی تھی 1000 سال، وہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کی تھی۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مدعا تھا
کہ چونکہ انہوں نے انگریزوں نے حکومت ہم سے لی ہے، ہماری مغلیہ سلطنت انہوں نے گرائی تھی، اب اگر یہ جا رہا ہے تو اب اصل وارث ہم اس حکومت کے ہم ہیں، اس لیے اس بر صغیر کو تقسیم نہ کرو۔ اور دوسری دلیل یہ تھی، فرمایا کہ اگر یہ بر صغیر تقسیم ہوتا ہے، یہ بر صغیر کی تقسیم نہیں ہے، در حقیقت یہ مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ مسلمان جو بر صغیر کے اندر بس رہے ہیں، اس کے اندر یہ خطہ الاٹ کریں گے، یہ خطہ ان کا، یہ ان کا۔ تو جو مسلمان ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس جدید خطے میں چلے جائیں، یہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، مسلمان نہیں، مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ اب ادھر کے مسلمان جو خط کے ادھر ہوں گے، سرحد کے ادھر ہوں گے، باؤنڈری کے ادھر ہوں گے، وہ الگ ظلم کا شکار ہوں گے، وہ الگ ظلم کا شکار ہوں گے، یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے سرحدوں کے آر پار۔ اس لیے خدا را اس بر صغیر کو تقسیم نہ کرو۔ پاکستان مخالف نہیں تھے کہ پاکستان بنے یا نہ بنے، اس کے مخالف تھے کہ تم اپنے حق سے دستبردار نہ ہو اور مسلمانوں کو تقسیم نہ کرو۔ اب بتائیے، یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی سوچ، یہ اس کو یہ عنوان دیا جائے گا کہ وہ پاکستان مخالف تھے؟ ایک سیاسی بصیرت تھی کہ اگر تم پاکستان کے لیے مان جاؤ کہ جی الگ ریاست ہونی چاہیے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی اصل خلافت سے بھی دستبردار ہو رہے ہو اور اپنی اصل قوت کو بھی تقسیم کر رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، نعرے تھے۔ اور اس میں ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ تھے، اور حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں اتنا پریشان رہا، بالآخر خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت ہوئی کہ اس سلسلے میں یہ جو کاوش ہے، الگ خطہ، الگ ریاست، الگ سرزمین، یہ یقیناً بہتر رہے گی امت کے حق میں۔ فرمایا اس شرح صدر کے بعد میں مسلم لیگ کے ساتھ پر آمادہ ہوا ہوں۔ اور حضرت کے بھانجے علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ بھی ان کے شریک کار مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے لیے قیادت انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں نہیں لی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے پہلے 3 معرکے خود لڑے تھے علماء نے، تاریخ میں نے عرض کیا کہ ان کو نہیں جٹلا سکتی، آج بھی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ثبت ہیں، مغرب بھی نہیں جٹلا سکتا اس تاریخ کو، وہ اپنے ان زخموں کو اب تک نہیں بھول پا رہا۔ جو وہ 3 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو ضربیں لگی ہوئی تھی، معرکہ شاملی کی ان کو ضربیں لگی ہوئی تھی، وہ ان کو نہیں بھول پا رہا۔ تو اس وقت حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ پورے شرح صدر کے ساتھ، یہ بات ہے 1928 کی، کہ اس وقت مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیں عظیم درد دل رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے پاکستان کی فکر پیش کی پہلے اس تحریک سے، بعد میں 1940 میں قرارداد پاس ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے اندر آج بھی لکھا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم سے پہلے خود یہ فکر حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے دی تھی کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں پورے احکام اسلام، فرامین اسلام عملی طور پر ان کی مشق بھی ہو اور اس پر آزادی کے ساتھ مسلمان عمل کر سکے۔ ان اکابر کی یہ تھی کہ جہاں مسلمان اکٹھے رہیں گے، وہاں مل کر محنت کریں گے اور وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، وہاں روک ٹوک نہیں ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں نہیں ہوں گی۔ ان کی خوبصورت دلیل تھی۔ دونوں طرف اکابر اجتہاد کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کانگریس میں رہیں۔ جس وقت پاکستان بنا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں وہ بات موجود ہے کہ پاکستان جس وقت بنا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بیان موجود ہے، فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی یہاں مسجد بنے یا نہ بنے، یا مسجد کہاں بنے۔ مسجد بننے سے پہلے مسلمان رائے دے سکتے ہیں، یہاں بناؤ، وہاں بناؤ، یہاں نہ بناؤ، ابھی نہ بناؤ۔
لیکن مسجد بن جانے کے بعد ہر مسلمان کے ذمے اس کے تقدس کی حفاظت لازم ہوتی ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے در و دیوار کی حفاظت کرے، چاہے وہ سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ہو. جب یہ پاکستان بن گیا، انہی ہمارے اکابر کا جو شروع کے اندر وہ خوبصورت دلیل کی بنیاد پر مخالفت کر رہے تھے کہ ہند بر صغیر کو تقسیم نہ کرو، جس وقت بن گیا پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ مسجد ہے، مسجد پاکستان، اب اس کو نقصان پہنچانا، اس کی توہین کرنا ایسے ہے جیسے مسجد کی توہین کرنا. الحمدللہ اس کے بعد سے یہ ہماری جمعیت، اس کے بعد سے آج تک اس کی جغرافیائی سرحدیں، اس کی نظریاتی سرحدیں اس کی مسلسل محافظ ہے، اور آج تک اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار کا کردار ادا کر رہی ہے. الحمدللہ. اس سے پہلے میں نے عرض کیا اخلاص پر مبنی ان کا اختلاف تھا. تو یہ جو تانا سیکولر دیتے ہیں کہ مولوی مخالف تھے، واللہ مولوی نے پاکستان بننے کی مخالفت نہیں کی تھی، پیچھے اس کے وہ دلیل تھی، اس دلیل کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے، اس سے دائیں بائیں نہ ہوا جائے. وہ سیکولر طبقے کا پروپیگنڈا ہے. پھر ہمارے ان حضرات نے جو یہ کابر تھے پاکستان بنانے میں، حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ، ان کے فتاوا نے وہ کام کیا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نبر اللہ مرقدہ، جو صاحب بیان اور متکلم اسلام، اللہ نے ان کو زبان دی تھی، فصاحت و بلاغت دی تھی، گفتگو کرتے تھے تو موتی بکھیرتے تھے. انہوں نے اپنے خطاب کے ذریعے، فصاحت و بلاغت کے ذریعے عوامی جلسوں میں جا جا کر پورے ہندوستان میں راہ ہموار کی. خود قائد اعظم مرحوم، ان کا بیان ہے کہ اگر یہ تائید مجھے حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ اور ان کے رفقا کی حاصل نہ ہوتی، یہ تحریک پاکستان کبھی کامیاب نہ ہوتی. لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، حضرت کے فتاوا تھے اور ان کی زبان تھی. انہوں نے پوری راہ ہموار کی. علامہ اقبال جس وقت حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے باقاعدہ مسلم لیگ میں اعلان کیا اس کے ساتھ شمولیت کا، اس کی سرپرستی کا، تو اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج میرے ساتھ ایک ایسا عالم، مجھے فخر ہے کہ مسلم لیگ میں ایک ایسا عالم ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمان ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ اس پہ بھاری ہے. حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے متعلق فرمایا تھا. ساتھ دیا، کھل کر ساتھ دیا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی ساتھ دیا. ان کی خدمات کا اعتراف خود قائد محترم کرتے ہیں، اور خود قائد اعظم بھی مخلص انسان تھے، انتھک محنت کی. علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کا بیان ہے کہ مجھے حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے خط دیا کہ جا کر قائد اعظم کو دے کر آؤ. میں دینے گیا، جس وقت میں پہنچا تو رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے وقت. میں اس وقت پہنچا تو مجھے قائد اعظم مرحوم کے کمرے میں پہنچایا گیا. میں نے دیکھا کہ قائد اعظم اس وقت سجدے میں ہے اور آنسو اس کے مسلسل بہہ رہے ہیں، چہرہ تر ہے، اور اردو زبان میں دعا کر رہا ہے پاکستان کی، اس تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے بار بار اللہ سے دعا کر رہا ہے. اسے معلوم نہیں کہ پیچھے کو بندہ بیٹھا. اللہ سے وہ بھی دعائیں کرتے رہے، اس سلسلے میں مخلص تھے. انہوں نے ان کی کاوشیں، میں عرض کیا کرتا ہوں، قانون قائد اعظم کے پاس تھا، قانون قائد اعظم کے پاس تھا، افرادی قوت ادھر تھی. انہوں نے فراہم کی، زبان ان کے پاس تھی، فراہم کی، خوب محنت کی. اس کا نتیجہ ہے آج بھی تاریخ پاکستان نہیں جٹلا سکتی کہ قائد اعظم مرحوم نے جب 1947 کی 15 اگست کو پرچم کشائی کرنی تھی اس آزادی پاکستان، اس پاکستان کی ریاست کی، کراچی کے اندر جو پرچم لہرانے کا حکم دیا تھا وہ یہی علامہ شبیر احمد عثمانی، مغربی پاکستان کا کراچی کے اندر پرچم کشائی ہوئی. تو یہی علامہ شبیر احمد عثمانی
کا دست مبارک انہیں نظر آیا اور کہا کہ اس مغربی پاکستان کی پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی کریں گے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تلاوت کے بعد پھر یہ پرچم کشائی اور اس کی دعا. آج جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں اس کا افتتاح کرنے والے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے سپوت ہیں, جس کی تاریخ کو کوئی نہیں جھلا سکتا. اور مغربی پاکستان اس کا جھنڈا وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بھانجے علامہ ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ, فرمایا تم وہاں بنگال کے اندر ان کے ہاتھ سے یہ پرچم کشائی ہونی چاہیے. یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی پرچم کشائی کیوں ان کو منتخب کیا؟ یہ قائد محترم کا ان کی خدمات کا در حقیقت اعتراف تھا کہ اس پاکستان بننے میں ان شخصیات کی جو خدمات ہیں اس قابل ہیں کہ یہ جھنڈا انہی کے ہاتھوں سے سر بلند ہو. الحمدللہ آج بھی ہوا ہوگا یہاں اور بہت ساری جگہوں میں ہوا. یہ علماء کے ہاتھ سے جھنڈا لہرایا ہے اس ملک کا, انہی دو اکابر کے ہاتھوں سے. اور پھر آخر میں یہ بھی وصیت کی قائد محترم نے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد محترم کا جنازہ پڑھایا ہے. کون ہے قائد علامہ شبیر احمد عثمانی؟ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا تھا. آج یہ طبقہ ہمارے اکابر جن میں کوئی شک نہیں ہے, علامہ شاہ امن نورانی, ان کے جو والد جن کا میں نے ذکر کیا عبدالعلیم صدیقی قادری, ان کا بڑا کردار تھا. عالمی سطح پر انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بڑی راہ ہموار کی تھی. ہر مکتبہ فکر اس نے اس وقت ساتھ دیا, لیکن جو نمایاں کردار ہے تحریک کے اندر واللہ وہ انہی دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں کا ہے. اور یہ محسن پاکستان ہے وہ قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم, وہ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, ان کو محسن سمجھتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان کے محسن ہیں آج جن کو پاکستان کا دشمن باور کروایا جا رہا ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھیں. یہ ان اکابر سے وہی انتقام ہے کہ آج اس طرح کی یہاں پلاننگ ہو رہی ہے, سازشیں وہی تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ یہ جو قوتیں مذہبی قوتیں اسلام اور پاکستان کی محسن تھی آج انہی کو دشمن باور کروایا جا رہا ہے. اور در حقیقت یہ مذہبی طاقتوں کو ہماری فوج سے, مذہبی طاقتوں کو ہماری پولیس سے, انتظامیہ سے یہ لڑانے کی ایک سازش ہے کہ یہ طاقتیں آپس میں لڑیں, یہ ملک پاکستان غیر مستحکم ہو اور ہم اپنے پھر مفادات اٹھائیں. واللہ ہمارے اکابر نمک حرام نہیں تھے. آج اس کے باوجود کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی مذہبی طبقہ کے ساتھ پورے ملک میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, وہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور جو ان سے ظلم ہو سکتا ہے کچھ افراد بیچ میں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھ فقیر کو بہت ساری اہم اکابر کی میٹنگوں میں مجلسوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. لیکن آج تک کراچی میں کئی جگہ اہم مشاورتوں میں شرکت ہوئی. واللہ آج تک ہمارے اکابر نے یہی درس دیا کہ اس وقت صبر سے کام لو, یہ دشمن کا ایجنڈا ہے, آگے نہ بڑھنے پائے. اپنے ان اداروں کو, ہماری فوج ہماری ہے, یہ دشمن کی فوج نہیں ہے, ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دست بستہ ہماری ان اداروں سے بھی درخواست ہے کہ جنہوں نے 16ویں صدی سے آج تک اس پاکستان میں آپ نے تاریخ سنی, جن کا کردار ہے ان کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھا جائے. یہ ہمارے اکابر, انہوں نے ہمارے حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الغنی پھول پوری حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے شیخ تھے, ہندوستان میں تھے. جب پاکستان آئے تو پاکستان آنے کے بعد ہندوستان میں سارا مسکن وطن سب کچھ وہیں تھا, جائیداد. یہاں آنے کے بعد فرمایا میں نہیں جاتا,
بڑا زور لگایا کہ آپ وہاں رہو. فرمایا مجھے پاکستان کی مٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مجھے یہاں اسلام کی خوشبو آتی ہے, میں انڈیا کی طرف پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتا. اس قدر ان کو نفرت. اور اس وقت بھی آج کی اخبار میں صبح روزنامہ اسلام کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں انڈیا کے مسلمان نہیں, مدارس ہمارے, انہوں نے بھارت کا قومی ترانہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پڑھتے. کیا ایسا کوئی نمک حلال ہو سکتا ہے؟ دشمن کے سینے پہ بیٹھ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دشمن کا ترانہ اب بھی نہیں پڑھتے. اب بھی ان کی وفاداری پہ شک ہے. خدا را اپنی سوچ پہ تھوڑا سا غور کرو, اپنی پالیسیوں پہ تھوڑا سا غور کرو. دشمن چاہ رہا ہے کہ اس ملک کو غیر مستحکم کریں, مذہبی طاقتیں بالکل نہیں چاہ رہی کہ اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کریں. اگر چاہیں تو کیا یہ دھرنا نہیں دے سکتی جیسے دوسرے دیتے ہیں؟ یہ روڈوں پر نہیں آ سکتے؟ یہ جیلوں کے اندر جو خون ان کا ناحق بہایا جا رہا ہے, یہ باہر نکل کر نہیں بہا سکتے؟ بہا سکتے ہیں. لیکن ہمارے اکابر نے فرمایا یہ مسجد ہے, مسجد, اس کا تقدس ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. وہ پروپیگنڈا کرتی ہیں سیکولر قوتیں, لادین قوتیں, جو اس وقت ان کی پھر نظر اہل پاکستان کے ایمان پر ہے, مذہب پر ہے, دین پر ہے. اور لوگ تو دھوکے میں آتے ہیں. خدا را یہ جو ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں, اتنی سی تاریخ تو ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ذہن کو صاف رکھیں. یہ طبقہ جو دال روٹی پر چل رہا ہے, ساری قربانیاں دینے کے باوجود پھر بھی اقتدار کی راہیں نہیں لی. کہا اقتدار تم کرو, ہم تمہارے ایمان کے ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار ضرور ہیں. ہم چوکیداری کا کام کریں گے, کرسیاں تمہیں مبارک. پھر بھی ان کے اخلاص پہ, ان کے جذبہ حب وطنی پہ شک کیا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس 14 اگست کے موقع پر ہم دست بستہ اپنے تمام اہل اقتدار سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ گہرائی سے دیکھیں. جو ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر ملوث ہے, آپ کی ذمہ داری اسے پکڑے, لیکن ہر داڑھی والے کو مشکوک نہ سمجھیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. میرے آقا کی صورت کو مشکوک بنا دیا گیا اس ملک میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا. وہاں سے مسلمان, میرے آبا و اجداد, آپ لوگوں کے آبا و اجداد کیوں پاکستان چھوڑ کر یہاں آئے, ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے تھے؟ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہماری 80,000 بہنوں کی عزت و ناموس کی قربانی کا دخل ہے. جس وقت یہ پاکستان بنا تھا, جو بعد میں اعداد و شمار جاری کیے گئے تھے, 80,000 مسلمان بہنیں جو جلدی میں مسلمان نکلے ہندوؤں کے ہاتھوں آئیں, اور انہوں نے ان کے بطن سے ہندو پیدا ہوئے, انہوں نے اپنی عزت و ناموس قربان کی ہے اس پاکستان کے لیے. اور 10 لاکھ شہداء کا خون کیا انہوں نے ایسے بہا دیا تھا؟ اگر وہ چاہتے اس گورنمنٹ کے ہندو کے وفادار بن جاتے, جیسے یہاں بھی بہت سارے وفادار بنے, ہزاروں ایکڑ زمینیں لی ہیں اور آج بھی وہی غداری کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے غداری, نمک حرامی نہیں کی. یہ اس لیے کہ اس کا مطلب تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پر کٹ رہا تھا. یہ ساری کی ساری قربانیاں انہوں نے اس لیے دی تھی, اپنی عزتوں کی قربانیاں, اپنی جان کی قربانیاں, اولاد کی قربانیاں, دولت کی قربانیاں. میرے ابا و اجداد ساری جائیدادیں وہاں تھی, سب کے سب چھوڑ کر آ گئے. جب آئے تو صرف تن کے کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا, صرف لا الہ الا اللہ کے لیے دیا تھا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ان کو شکی نظروں سے دیکھا جائے اور دعوے دار ہو دوسرا طبقہ کہ جی یہ قائد محترم نے ملک بنایا تھا تو یہ اس کا ویژن اس وقت سیکولر تھا. یہ کس نے کہا؟ 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ یہ تو بات آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی. اس کرۂ ارض پر اسلام کے نام پر 2 ہی سلطنتیں, ریاستیں وجود میں آئی ہیں, ایک مدینہ کی ریاست اور دوسری پاکستان کی. اور مذہب کی بنیاد پر
دو ریاستیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں، ایک یہودیوں کی اسرائیل اور دوسرا اسلام کی پاکستان۔ اس میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ جی یہ پاکستان سیکولر تھا، تمام طبقات برابر کے حقدار ہیں، یہ طبقہ خرابی پیدا کر رہا ہے۔ اس کو خدارا جتنے مسلمان ہیں سمجھیں، ان باتوں کو آگے بھی پہنچائیں، غلط فہمی میں نہ آئیں کہ یہ جناب یہ دہشت گردی یہ کروا رہے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں کہ جو اس ملک کا جو آئین 1973 کا بنا تھا اس کو معطل کیے ہوئے ہیں، دہشت گرد وہ ہیں۔ جب آپ نے ایک ان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ جی یہ 73 کا جو آئین ہے اس کے مطابق تم دنیا میں پاکستان میں زندگی بسر کر سکو گے، اور اگر عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 73 کے آئین کو بحال کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیا وہ دہشت گرد نہیں ہو گئے جو 73 کے آئین کو دبائے بیٹھے ہیں؟ 73 کا آئین ہمارے بھٹو مرحوم کے دور میں تمام جماعتوں نے مل کر، مذہبی سیاسی جماعتوں نے مل کر آئین مرتب کیا تھا۔ الحمدللہ وہ آئین قرآن اور سنت کے قریب ترین آئین ہے۔ ساری مذہبی جماعتیں، اس سے پہلے بائی نکات تمام مذہبی جماعتوں نے مل کر دیے تھے، آئین مرتب ہوا۔ صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس 73 کے آئین کی روح کے مطابق عمل ہو جائے، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ دہشت گرد کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ تم نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ دو، کیوں نہیں دے رہے؟ تو خدارا اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ جذباتیت کی کیا ہے۔ اگر ہمارے چند نوجوان جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، ان کا اندھا خون ہے، وہ آئیں گے، ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ذبح کر کے پھینکتے چلے جائیں ہم، نہیں۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ وہ جذباتیت میں آئے ہیں، ان کے سوالات جو ہیں ان کو سنا جائے، ان کا مؤثر جواب دیا جائے، اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے ان کو بتائی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ملک پاکستان الحمدللہ یہ جب بنا تو اس کے بنانے میں بنیادی کردار ہمارے اکابر کا تھا، اور یہ میں نہیں کہ میں تعصب کی نظر سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارا تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس زمانے میں ابھی یہ بھی تانا دیا جاتا ہے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جی یہ جو ہے پاکستان، یہ ہم نے مولویوں والا پاکستان نہیں ہمیں چاہیے، علامہ اقبال والا چاہیے۔ مفکر پاکستان تھے، علامہ اقبال نے جو پاکستان ہمیں دیا ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں۔ سیکولر قوتوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ اسی عنوان سے آتے ہیں کہ جی قید مرحوم نے جو پاکستان دیا، علامہ اقبال نے جو پاکستان دیا۔ کوئی شک نہیں ہے، علامہ اقبال نے جو پاکستان دیا ہے آپ اسی پاکستان کو تسلیم کر لو، ہمارا تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہے مذہبی قوتوں کا۔ علامہ اقبال، ہمارا تمام مذہبی قوتیں دل و جان سے ان کا احترام کرتی ہیں کہ وہ ایک بہت اللہ کریم نے درد دل رکھنے والا مسلمان اس پاکستان کو عطا کیا تھا، جن کے انہوں نے پوری تاریخ امت مسلمہ کی اس کو کھنگالا تھا، اور ان کی جتنی کلام ہے آج بھی اگر تعلیمات اقبال کو لے لیا جائے، اب چھوڑے مولویت کو، یہ ان کے جملے ہیں، اسی کو لے لیا جائے، اسی کی طرف آ جائے، وہی پاکستان تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ سیکولر طاقتیں وہاں علامہ اقبال کا پاکستان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا پاکستان کیا تھا؟ علامہ اقبال مرحوم کا تو انتقال پہلے ہو گیا تھا پاکستان بننے سے، لیکن جب انہوں نے یہ فکر پیش کی تھی کہ ایسی آزاد ریاست ہونی چاہیے، اس وقت انہوں نے کچھ 7 تجویزات بھی دی تھی کہ جو آج بھی ان کی سوانح اٹھا لیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے فکر پاکستان، یہ پاکستان کی فکر دی تھی، اس کے ساتھ سب سے پہلی بات تھی کہ جب یہ وطن عزیز بنے گا ملک پاکستان تو اس کے اندر توہین رسالت کا قانون ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، اور مسلمانوں کے اندر ان کا جو آئین مرتب ہو اس آئین کا حصہ توہین رسالت کا لا ہونا چاہیے۔ یہ خود ان کی دی ہوئی تجویز ہے جو آگے ترقی کرتی کرتی 295 سی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ توہین رسالت ایکٹ جو ہے
295 یہ اصل تجویز علامہ اقبال مرحوم کی تھی. بعد میں پارلیمنٹ نے اس پر ورک کیا اور یہ 295 میں تبدیل ہوئی. اب یہ اقبال کے پاکستان میں یہ تصور تھا کہ توہین رسالت کے لیے قانون ہونا چاہیے. جب یہ قانون بن گیا ہے، اب اس وقت سب سے زیادہ سیکولر قوتیں پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جی یہ توہین رسالت کا قانون یہ شخصی آزادی کا منافی ہے، یہ اقلیت کے ساتھ وہ ایک امتیازی سلوک ہے، ان کو آزادی اظہار رائے کا منافی ہے. اب یہ سن رہے ہیں کہ جی جس کو جو آدمی جو کہنا چاہتا ہے کہنا چاہیے، ان کو بھی حق ہے جو یہاں اقلیت رہتی ہے. توہین رسالت سے متعلق سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسی سیکولر قوتوں کا ہے. اور اس علامہ اقبال کے پاکستان میں یہ شک بھی تھی کہ جو قادیانی ہیں انہوں نے پوری تحریک آزادی پاکستان میں ان کا جو کردار رہا وہ غداری کا رہا. انہوں نے انگریز کا کھل کر ساتھ دیا اور یہ جو تحریک آزادی پاکستان تھی اس کی ہر جگہ مخالفت کی، بلکہ ریکی کی، جاسوسی کا کام کیا. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ جب پاکستان بنے تو اس کے اندر قادیانیت کو امت مسلمہ سے نکال کے ملت کافرہ میں داخل کرنا چاہیے. یہ تجویز علامہ اقبال مرحوم کی تھی جو بعد میں 1974 میں قانون اور آئین کی صورت اختیار کر گئی. اور آج اس قانون سے متعلق بھی آپ سنیں گے کہ مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ اس قادیانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے. بار بار عالمی طاقتیں کاوش کرتی ہیں کہ جی کسی طریقے سے یہ قانون دوبارہ ختم کر دیا جائے. قادیانیت کو جو ہمارا آئین کافر کہہ رہا ہے اس سے یہ شک نکال دی جائے. یہ بھی ایک عام مسلمانوں کی طرح ہونے چاہیے، جبکہ یہ تو ہماری اسمبلی نے، آئین نے اس کو پاس کیا ہے کہ یہ متفقہ کافر ہیں. اور بحث ہوئی ہے کہ کئی دن تک بحث ہوئی ہے، دلائل کی روشنی میں ان کو کافر قرار دیا گیا اور غداران وطن ہے. یہ علامہ اقبال کے پاکستان میں یہ کافر ہونے چاہیے، لیکن سیکولر قوتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ کافر نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہے. کیا ان کو کافر مولویوں نے قرار دیا تھا یا ہماری پارلیمنٹ نے قرار دیا تھا؟ ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا. اور علامہ اقبال کے پاکستان میں یہ بات بھی تھی کہ جب اسپین سے آئے تھے نا علامہ اقبال، اسپین کا دورہ کرنے، اندلس کا، ہماری وہاں بھی خلافت رہی 800 سال اندلس میں، وہاں کا دورہ کر کے آئے اور وہاں کے حالات دیکھے تو آ کر یہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ خدارا میں یہاں کی جتنی قوتیں ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ مذہبی ادارے مدرسے جس حالت میں چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے. اس لیے کہ اگر یہ مذہبی ادارے ان کو چھیڑا گیا، ان کو بند کیا گیا تو تمہاری تاریخ ہندیوں، بر صغیر کے لوگوں، اندلس کے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگی کہ آج میں وہاں دورہ کر کے آیا ہوں، وہاں مسلمان نام کو کوئی نہیں جانتا. اندلس کو آج دیکھیں، 800 سال ہماری خلافت رہی ہے اندلس میں، اور اس وقت بھی اس کی صورتحال یہ ہے. کچھ وقت پہلے ہمارے استاد گرامی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں گئے اندلس، قرطبہ کی جامع مسجد میں. اندلس میں چند روز کے نام سے ان کا رسالہ ہے ہمارے حضرت شیخ الاسلام کا. اگر تاریخ پڑھنی ہو تو مختصر تاریخ وہ ہے. تو وہاں جب گئے قرطبہ کی جامع مسجد جس کے اندر یہ جو ستون ہے، سینکڑوں کی تعداد میں تو ستون ہے، اتنی عظیم الشان مسجد ہے، دنیا کی 5ویں 6 نمبر کی بڑی مسجد ہے. فرماتے ہیں اس کو زیادہ حصے کو کلیسا بنا دیا گیا ہے، کچھ حصہ اب بھی مسجد کے طور پر ہے. فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور قرطبہ کی جامع مسجد میں جا کر پڑھنی ہے. یہ ہمارے بادشاہوں کا کبھی وہ نماز کی جگہ تھی، ہماری تاریخ کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہاں اس مسجد میں واللہ میرے اور میرے میزبان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا نماز پڑھنے والا. اندلس دارالخلافہ ہے جہاں 800 سال ہماری حکومت رہی ہے. وہاں آج مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہاں کوئی اذان سن کر مسجد کا رخ کرتا ہو. فرمایا اس قدر مٹی اس کے در و دیوار پہ چڑھی ہوئی تھی، آج بھی وہ رو رہی ہے، اس کے در و دیوار رو رہے ہیں، مسلمانوں تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا.
وہ مسجد سینکڑوں سال سے کھڑی ہے تاریخ میں. تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں اندلس پھر کر آیا ہوں, وہاں مدارس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی, مدارس کو بند کیا گیا تھا, آج وہاں اسلام کے نام کو کوئی نہیں جانتا. اس ہندوستان کے مدارس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, ورنہ اندلس کی تاریخ یہاں بھی دہرائی جائے گی, بے نہیں, اس سے کوئی دور نہیں ہوں گے ہم. یہ علامہ اقبال کا پاکستان تھا کہ اس میں یہ چاہتے تھے کہ یہ مدارس وہ بھی اسی طرح چلنے چاہیے. آج وہی سیکولر طبقہ سب سے زیادہ انہی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اسی کے خلاف پروپیگنڈا ہے. تو کم از کم اگر اور پاکستان کو نہیں تو علامہ اقبال کے پاکستان کو مان لینا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا. تو مختصر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے, یہ کتنی قربانیوں کے بعد انگریز کا تسلط ہوا, کتنی قربانیوں کے بعد اللہ کریم نے یہ ہمیں عظیم الشان تحفہ, انعام, کرم فرمایا, نعمت عطا کی ہے. اب جب ہر سال 14 اگست آتا ہے, ہم میں سے ہر پاکستانی کے ذمے وہ ضروری ہے کہ ہم خوشی میں شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں. میں نے جب راستے میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس عنوان پر آیت کیا پڑھوں گا, تو اللہ کریم نے میرے ذہن میں وہ آیت ڈالی جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مقام بدر, یوم الفرقان کہا گیا بدر کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معرکہ بدر ہوا, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا, بنیاد تھی اسلامی ریاست کی, مدنی ریاست کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. ہم پاکستانیوں کے بھی اللہ نے ہندوستان میں جب تحریک پاکستان بنا تو یہ مدد ہوئی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور تم اس وقت بڑے ذلیل اور کمتر ہو کر وہاں رہ رہے تھے, کمین ہو کر رہ رہے تھے, اذلہ. اور ہم بھی ہندوستان کے اندر یوں ہی تھے. فرمایا اللہ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, بدر کے اندر تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم ذلیل تھے. اب کیا تمہارے ذمہ کیا حق ہے؟ اللہ نے تمہاری مدد کی, تمہیں یہ عزت دی ہے. فرمایا حق یہ ہے فاتقوا اللہ, اب اللہ سے تقوی والی زندگی اختیار کرو. اس انعام کا شکرانہ یہ ہے. کیوں؟ فاتقوا اللہ, تقوی والی زندگی اختیار کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ. بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدنی ریاست کی بشارت ہے, اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کا شکرانہ یہ بتایا ہے کہ تقوی والی زندگی ہوگی تو شکرانہ ہوگا. اللہ کریم نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا کی ہے, اس کا شکرانہ معذرت کے ساتھ خوشی سے دل معمور ہیں الحمدللہ, لیکن خوشی منانے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو یورپ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں مدنی ریاست جس کے نام پر یہ ریاست قائم ہوئی ہے, انہوں نے خوشی کے طریقے بتائے. میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی میں وہ اس انداز سے جشن منانا نہیں ہے کہ میری گاڑی کے اوپر پرچم تو پاکستان کا لگا ہو, اندر گانے انڈیا کے چل رہے ہوں. یہ جشن آزادی نہیں ہے. واللہ جشن آزادی میں سارے مسلمان اللہ کے حضور جھکیں. لعلکم تشکرون, اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں. جن مقاصد کے لیے اس پاکستان کو لیا تھا, کیا تھے مقاصد؟ کہ وہاں میرے نبی کا دین اونچا ہوگا, میری نبی کی ادائیں زندہ ہوگی. وہ ایک مثالی ریاست ہوگی دنیا کے اندر جہاں جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا. تمام شعائر اسلام, ارکان اسلام, ان پر آزادی کے ساتھ عمل ہو سکے گا اور ریاست کے حکم سے ہوگا سارا کچھ. آج 70 سال بعد جو ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا, ابھی تک اس مقصد کے قریب آنے کی بجائے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. شکرانہ یہ تھا کہ ہم آتے ہی اپنی زندگی کو پاکیزہ کرتے, اپنے نظام کو, سسٹم کو مزید پاکیزہ کرتے, اور اس میں جھوٹ نہ ہوتا, اس میں فراڈ نہ ہوتا, اس میں قتل عام نہ ہوتا, اپنوں کا خون نہ بہایا جاتا. یہ تو اپنوں کے خون کے تحفظ کے لیے تھا. جہاں اپنوں کا خون بہایا جا رہا ہے, وہ شرپسند اندر ہوں, مذہبی قوتیں ہوں یا باہر کے ہوں, غیروں کے ہوں, دہشت گرد کوئی بھی ہو, جو اس پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے یقیناً وہ دہشت گرد ہے. وہ نقصان پہنچانے والے ہمارے ملکی ادارے ہوں یا عوام ہوں. عوام نقصان پہنچائے وہ بھی دہشت گرد ہے. اگر کوئی ادارہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے اس ملک کو
توڑنے کی سازش کر رہا ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ تو اس وقت فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، آج کے دن میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کے ذمے کم از کم 2 رکعت نماز نفل ہیں شکرانے کے، جو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، اور ایک پارہ تلاوت کر کے ان شہدائے پاکستان کے نام کرے جنہوں نے کلمے کی خاطر ہمارے آباء و اجداد تھے اپنا خون، اور ان ماؤں بہنوں کے نام کرے جنہوں نے پاکستان کے نام پر اپنی ناموس قربان کیے تھے۔ یہ ہے ہمارا جشن آزادی۔ اور اس سے ہٹ کر جو ہم نے طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ اس دن شراب نوشی ہوگی، شراب و کباب ہوں گے، ساز باجے ہوں گے، ساز کی دھن پہ ہم گانے سنیں گے، عیاشیاں کریں گے، یہ ہم شکر ادا نہیں کر رہے۔ یہ اس پاکستان کی نہ شکری ہے، اور نہ شکری کرنے کے نتیجے میں نعمت چل جایا کرتی ہے۔ خدا را اصل شکر کی طرف آئیں۔ یہ آج کا پیغام ہے، جشن آزادی مبارک۔ یہ اسی وقت ہمارے لیے مبارک ہوگی جب ہم اللہ کے حضور رجوع کریں گے اور اللہ کو خوش کرنے کا عزم کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں کچھ لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ تاریخ بھی تو تقریباً کوئی 400 سال کی ہے، اس کو 1 گھنٹے میں سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ دعا بزرگوں سے کروائیں، بزرگوں سے کروائیں، قاری صاحب سے کروائیں، حضرت سے کروائیں دعا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، آج یوم آزادی ہے، یا اللہ اس پر آپ نے پوری ہماری قوم پاکستان، یا اللہ اہل پاکستان، ان پر عظیم کرم فرمایا تھا، احسان فرمایا تھا۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یہ جو احسان فرمایا، ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، یا اللہ اس کے در و دیوار کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کے سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، اس کو تمام حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی سازش سے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم سب کو یا اللہ ایک سچا اور پکا یا اللہ مسلمان اور پاکستانی بنائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، تمام اہل پاکستان کے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، جس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا تھا، یا اللہ ان مقاصد پر اس وطن عزیز کو کھڑا فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہمارے تمام جتنے ادارے یا اللہ اس وطن عزیز کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری فوج ہو، ہماری پولیس ہو، عدلیہ ہو، یا اللہ جتنے ادارے یا اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ان کو بھی ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے یا اللہ محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یہ جو ہمارے یہ نیک ادارہ ہے انوار مدینہ کے نام سے، یا اللہ اس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، اس پورے علاقے کے لیے اس کو مرکز رشد و ہدایت بنائیے۔ یا اللہ ہمارے حضرت قاری حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبد الرحمن صاحب، یا اللہ ان کی نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کو پورے علاقے کے لیے کامل مقبول بنائیے، نافع بنائیے، مقبولیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، ہمارے جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ شہدائے پاکستان، یا اللہ جنہوں نے اسلام پاکستان کے نام پر یا اللہ قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان سب کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کی سیئات سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی بہترین صورتیں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔
یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرمائیے، تمام برکتیں عطا فرمائیے، تمام راحتیں نصیب فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ جنت میں آپ کے قدموں میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے جتنے اکابر یہاں موجود ہیں، حضرات علماء کرام موجود ہیں، یا اللہ ان کے سایہ محبت میں یا اللہ مزید برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ یا اللہ امت کے سروں پر قائم رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.